ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نقصان، ٹوٹے اور گھاٹے سے کون ہے جو بچنا نہیں چاہتا؟ انسان جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کی فکر یہی ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے گھاٹا نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی دنیا میں بھی نقصان نہیں، تجارت کی دنیا میں بھی نقصان نہیں، اسی طریقے سے جو ہے دنیا میں بھی نقصان نہیں، اور دنیا کے کاروبار میں بھی نقصان نہیں، عمر میں بھی نقصان نہیں، مال میں بھی نقصان نہیں، اولاد میں بھی نقصان نہیں، مگر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے محبوب کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے، یعنی کوئی منافع میں نہیں ہے، سب کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے غالب یوں بیان کرتے ہیں ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ سارا معاملہ تو انسان کے لیے ہونے ہی کا ہے کہ وہ انسان ہوا، وہ دنیا میں پیدا ہوا اور پھر وہ نقصان میں پڑ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر کبیر میں امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے جو ہے وہ سمجھی، ایک برف فروخت کرنے والے سے، برف بیچنے والے سے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی۔ امام رازی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان کے استاد فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا لوگوں جلدی سے میرا برف لے لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، یعنی وہ ہوشیار برف بیچنے والا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ذرا سی غفلت کی اور وہ نقصان میں پہنچ گیا، کیونکہ فیکٹری سے نکلنے کے بعد برف مسلسل پگھلتا ہی رہتا ہے، برف کبھی بڑھ نہیں سکتا، وہ پگھلتا ہی رہے گا۔ تو وہ پگھلنے والے برف پر اگر غفلت کرے گا تو اس کا مال پانی بن کر کے بہ جائے گا، غفلت ہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں تو وہ جلدی کر رہا تھا تاکہ پگھلنے والے برف کو بیچ کر نہ پگھلنے والے پیسے اکٹھا کر لے۔ ان کے استاد فرماتے ہیں انسان ماں کے پیٹ سے نکلا اور ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحے اس کی زندگی گھٹتی ہی جا رہی ہے، اس کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہر سیکنڈ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، گھنٹہ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان کا ایک دن گزرتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان ایک سال گزرتا ہے، ایک سال انسان موت سے قریب ہوتا ہے۔ میں ہوں یا آپ، دنیا کا کوئی انسان ہو، غمگین ہو یا خوشحال، اب کسی کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، سب کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اب زندگی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 30 سال جی لیے، اب 30 سال ہی بچے ہیں۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 50 سال جی لیے، اب 10 سال ہی بچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، 4 قسم کے خوش نصیب وہ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں جمع ہو جائیں وہ گھاٹے سے محفوظ ہے، اس کو گھاٹا نہیں ہے۔ کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے پہلی صفت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی صفت، سارے انسان گھاٹے میں ہے، فرعون گھاٹے میں، نمرود گھاٹے میں، بخت نصر گھاٹے میں، قارون گھاٹے میں، شداد گھاٹے میں۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت میں جو داخل نہ ہو سکا وہ گھاٹے میں نہیں تو پھر کون گھاٹے میں؟ جسے ڈبا دیا گیا وہ گھاٹے میں نہیں تو کون گھاٹے میں؟ دولت دیکھ کر کے جو ہے وہ فریبتا نہ ہونا، سلطنت دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، اچھے لباس دیکھ کر مرعوب نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے سب گھاٹے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے بچنے والی کوئی شخصیت ہے، گھاٹے سے بچنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت ہے ایمان والے، جو ایمان لائے۔ آئیے پہلے ہم تھوڑے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان کے معاملے میں بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو گئے۔
ہم ایمان کا مطلب کیا؟ حضور علیہ السلام جو لے کر آئے دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اعلان کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی معاملے میں شک میں نہ پڑنا، کسی معاملے میں تہمت پرستی میں مبتلا نہ ہونا. لیکن اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان اللہ اللہ جس نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر لوگوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا، وہ ایمان اللہ اکبر جو یقین کی منزلوں نے انسان کو اتنی بلندی عطا کی کہ فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، آج مسلمان اس ایمان کے معاملے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے. اللہ پر اتنا یقین نہ رہا، رسول اللہ پر اتنا یقین نہ رہا، اللہ کی کتاب پر اتنا یقین نہ رہا، تہمات پرستی میں یہ قوم مبتلا ہو گئی. آئیے میں آپ کو بتاؤں آج مسلمانوں کا حال کیا ہے. دیکھو رزاق صرف اللہ ہے، رزاق صرف اللہ ہے، لیکن اللہ اکبر آج کل یہ باتیں مسلمانوں ہی سے سننے کو ملتی ہے. مولانا کون سے قسم کا پتھر پہنوں انگوٹھی میں تاکہ میری روزی میں اضافہ ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلامی سوچ ہے کہ پتھروں سے روزی ملتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہیں نہ کہیں انسان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو رہا ہے. یاد رکھو اگر پتھروں ہی سے روزی ملتی تو پتھر بھوکے کیوں پڑے ہوتے؟ جو خود نہ کھا سکے وہ اوروں کو کیا کھلا سکیں گے؟ جو خود نہ پی سکے وہ اوروں کو کیا پلا سکیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتھروں سے روزی نہیں ملتی. چاہے آپ جس رنگ کا نگینہ پہنے، چاہے کتنا قیمتی پتھر کی انگوٹھی پہنے، اس سے قسمت نہیں بدلتی. نفع اور ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا یقین تھا. اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے توحید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی، ایک مرتبہ کعبے کا طواف کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے فاروق اعظم کی توحید بھی پتا چلتی ہے اور فاروق اعظم کی رسالت پر یقین بھی پتا چلتا ہے. جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ توحید بیان کرتے کرتے جو مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرتے ہیں، آقا کی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے. توحید اسے کہتے ہیں جو تم بیان کر رہے وہ توحید نہیں، وہ تہمات ہے، وہ تہمات پرستی ہے جو 1857 کے بعد توحید بیان ہو رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم کی توحید دیکھیں، جب طواف کعبے کا کیا، حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. دیکھو یہ توحید کی بولی فاروق اعظم، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، واللہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے نہ دیکھا. یہ ہے توحید و رسالت کا انداز. یہاں تو توحید بیان کرتے کرتے نبی کو گالیاں دے بیٹھے. یہ کون سی توحید ہے؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرأت ہے، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. حضور علیہ السلام کی رسالت کی توہین کرنے والا کبھی توحید پر گامزن نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معاذ اللہ عقیدہ توحید میں بھی شبخو لگا، بلی رستہ کاٹ دے تو ہمارے کام بگڑ جائیں. اتنی پاورفل ہو گئی بلیاں، اتنی طاقتور ہو گئی بلیاں کہ وہ آپ کا کام بگاڑ سکے. پھر کام بگاڑنے کے لیے آپ کو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. 10-20 بلیاں پال لیجئے، جو نکلے اس کے آگے بھجا دیجئے، سب کے کام بگڑتے رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو مذہب تہمات پرستی کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس مذہب کے ماننے والے تہمات پرستی میں مبتلا. کوئی کانے کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا، کسی بیوہ کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا. بیوہ ہماری شادی کی رسومات میں آ جائے گی تو شادی کے اندر خوشیاں ختم ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کوئی بیوہ منحوس ہوتی
तो अल्लाह जाने कायनात को किसी बेवा की गोद में पैदा न फरमाता। अगर कोई बेवा मनहूस होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बीवी बनकर आने का शरफ किसी बेवा को नसीब न होता। वो तो एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा बेवा हो चुकी थी। मगर कुर्बान जाए, जब उस बेवा को मेरे नबी ने सुहागन बनाया तो कितना प्यार किया कि उनकी मौजूदगी में मेरे नबी ने दूसरा निकाह तक नहीं किया। ये खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत थी। कायनात उनसे इश्क करती है और उनका इश्क जान ईमान है, लेकिन वो भी तो किसी से प्यार करते, वो भी किसी से प्यार, और कितना किया कि उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब तक वो हयात रही दूसरा निकाह नहीं किया, और जब विसाल हो गया तो फिर अज़वाज मुतहरात की कसरत थी, उनके दरमियान भी खदीजतुल कुबरा की मनकबत बयान की जाती थी, सैयदा खदीजा के मर्तबे बयान किए जाते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रसूमात में, शादी की रसूमात में अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, बेवाओं के आने से खुशियां खत्म नहीं होती बल्कि खुशियां बढ़ जाया करती है। और बात याद रखना, तोहमात से निकलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो तकदीर पर यकीन न रखे वो मेरी उम्मत का फिरऔन है। फिरऔन यानी जो तकदीर में लिखा है होना उतना ही है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तदबीर की जा सकती है, लेकिन ये कि बेवा आ गई तो खुशियां चली गई, यतीम आया तो खुशियां चली गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया। बदशगुनी लेने वाले को मेरे नबी ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। अच्छा शगुन ले सकते हैं। कोई काम करते वक्त हरे दरख्त पे नजर पड़ गई तो कहा कि अच्छी ताबीर है, अच्छा ले सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, मेरे बंदे मेरे साथ जैसा गुमान करते हैं मैं उनके साथ वैसा ही फैसला करता हूं। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करो। हार का गुमान क्यों करते हो, जीत का करो। मगलूब होने का गुमान क्यों करते हो, गालिब होने का करो। दुआ के रद्द होने का गुमान क्यों करते हो, कबूलियत का करो। नाकामियों का गुमान क्यों करते हो, कामयाबियों का करो। मरने का गुमान क्यों करते हो, जीने का करो। बीमारियों का गुमान क्यों करते हो, शिफा का करो। गुर्बत का गुमान क्यों करते हो, दौलत का करो। अच्छा गुमान करो, कुदरत के फैसले उसके मुताबिक होते हैं। मुझे एक वाकया याद आया कि कुछ लोगों तोहमात परस्ती में इतने डूबे अब तक नहीं निकलते। इससे अकीदा तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है। ला यदुर्रु मअस्मिही शै फिल अर्दी वला फिस समा। कोई जमीन और आसमान के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के नाम के साथ नुकसान दे सके। नफा और जरर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फायदा उसकी मर्जी से, नुकसान उसकी मर्जी से। मैं यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे नूर दे उसे कोई जुल्मत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे जुल्मत दे उसे कोई नूर नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं उम्मत तौहीद के मामले में कमजोर हुई है, अकीदे के मामले में कमजोर हुई है, तब कहीं जाकर ये दिन देखने पड़े। वरना मुसलमानों का हाल ये था कि अल्लाह अकबर जिधर रुख करते उधर के हालात बदल जाते थे। जिस गली में कदम रखते बहारें उतर आती थी। एक मर्तबा का वाकया है, वक्त का एक बादशाह और ताजेदार जो तोहमात परस्ती में मुब्तला था, उसके दिल में ख्याल आया कि चलो शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए अपने घर से निकला फौज फाटे के साथ। बहुत तोहमात परस्ती में मुब्तला था। उसका नजरिया था कि कोई काला दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई भेंगा दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई काना दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। इत्तेफाक से बेचारे एक काने की शामत आ गई। ये फौज फाटे के साथ बादशाह जा रहा था, सामने देखा तो काना। बोले कि आज तो दिन सारा के सारा खराब गया। जा रहे हैं शिकार के लिए, ये काना कैसे सामने आ गया। कहा इस बदबख्त को, बस इस बदकिस्मत को पकड़ो और इसको अंदर जेल में डाल दो।
شام کو فیصلہ کریں گے کرنا کیا ہے. حالانکہ اس نے تو یہ کہا تھا اس کو قتل ہی کر دو، لیکن کسی اچھے نیک دل وزیر نے کہا تھا صبح صبح قتل کیوں کرتے ہو کسی کو، قید کر دو، دن اچھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا. ایسے ہی ہوا، قید کر دیا بیچارے کو اٹھا کر. بادشاہ تھا، بادشاہوں کو کون روک سکتا ہے. اس نے اندر ڈلوا دیا. گیا. خدا کا کرنا یہ کہ اتنے مور، اتنے ہرن اور ایک سے ایک جانور اس دن شکار میں آئے تو پورے پنجرے بھر کر کے خوب خوشی خوشی آیا. آنے کے بعد وہ وزیر نے جس نے کہا تھا کہ بھئی قید کر دو شام کو دیکھیں گے کیا ہوگا، بادشاہ موڈ میں تھا، خوش تھا. اس نے کہا، وزیر نے کہا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کہا کہ بات چھوڑ دو اس کو، دین ہی اچھا گیا تو چھوڑ دو اس کو. وہ آیا اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو، مجھے بادشاہ سے دو بات کرنی. بادشاہ کے پاس گیا لے کر کے. کہا بادشاہ سلامت کیوں چھوڑا، قتل کراؤ. تو کہا نہیں، صبح کو آپ دکھے تھے تو گمان یہ تھا کہ اچھا دن نہیں گزرے گا، اسی لیے تو قتل کروا رہے تھے. کسی نے کہا کہ ڈال دو جیل میں، شام کو دیکھیں گے. دیکھو کتنا شکار کر کے لایا ہوں، اتنے مور، اتنے ہرن، اتنے یہ، اتنے وہ، اتنے وہ. کہ اگر جان بخشیے تو ایک بات کہوں، آپ نے مجھے منحوس کہا تھا نا، کانا دکھا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا دن اتنا اچھا گزرا کہ سارے پنجرے جانور سے بھر گئے. لیکن صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تو پوری دن جیل کی ہوا کھانی پڑی. بادشاہ یہ بتائیں منحوس کون ہے؟ منحوس کون ہے؟ آپ مجھے منحوس کہہ رہے تھے، منحوس کون ہے؟ آپ کا دن تو مجھے دیکھ کر اچھا گزرا اور آپ کو دیکھ کر میرا دن کیسا گزرا. یہ حالت ہے. اس لیے تہمات پرستی سے بچو، توحید پر یقین رکھو. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. روزی کا مالک اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ. ہاں لیکن اب یہ بات آپ کو بتاؤں، اگر وہ کسی کو وسیلہ بنا لے یا بنا دے تو اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ جب وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے، جب وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو پھر درخت کو وسیلہ بنا کر موسیٰ سے کلام کرتا ہے، انی انا اللہ. تو جب وہ درخت کو وسیلہ بنا سکتا ہے، اور قرآن کہہ رہے سورہ طٰ اٹھا کر پڑھیں، سورہ طٰ اٹھا کر کے پڑھیں. اللہ نے موسیٰ کو کلام کرتے وقت وسیلہ درخت کو بنایا، تو جب وہ خدا ہو کر ایک درخت کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم بندے ہو کر کیا غوث و خواجہ کو وسیلہ نہیں بنا سکتا؟ کیا قدرت نے درخت کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اگر وسیلہ نہیں بنایا تو تلوار کی طرح یہ سوال لٹک رہا ہے ان ظاہر بینوں پر کہ درخت سے آواز کیا آئی، انی انا اللہ. تو یہ انا اللہ کہنے والا کون تھا؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا نا، یہ تو وہ بتائیں گے جو کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے. ذرا وہ بھی تو بتائی انی انا اللہ کہنے والا کون تھا. آواز تو درخت سے آ رہی تھی. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنا. پھر کبھی کبھی لوگ توحید بیان کرتے وقت شرک کو اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ غوث کہنے پر بھی شرک، غریب نواز کہنے پر بھی شرک، داتا کہنے پر بھی شرک. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے قرآن مقدس میں غیر اللہ کے لیے رب کے الفاظ آئے. سورہ یوسف دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جس کے گھر وہ رہتے تھے اس کو رب فرمایا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو رب کا جناب یوسف نے حکایتاً قرآن نے بیان کیا. پھر وہاں لوگوں کو شرک نظر نہیں آتا، لیکن الفاظ کی بازیگری کرتے ہوئے غوث کہنے پہ شرک، داتا کہنے پہ شرک، غریب نواز کہنے پہ شرک. میں بات آپ کو صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں، شرک اتنی آسان چیز نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے بے فکر ہو گیا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری بعد میری امت دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی. حضور نے کہا مشرک نہیں ہوگی یہ امت. جب اللہ کے رسول نے ایمان دینے والے مصطفیٰ نے جان ایمان نے کہہ دیا کہ میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی،
تو اب بتائیں کہ پھر لوگ جو امت کو مشرک کہتے ہیں کس منہ سے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے خلاف کہتے کہ نہیں کہتے؟ بلکہ لوگ تو شرک کو اتنا آسان بنا چکے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ دے تو اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، حالانکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف جلد اول میں موجود ہے، مشکات المصابی میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھانے کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صحابہ کھانے کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے، آپ ایک کام کریں، جس کے پاس جو کھانا ہو وہ منگائیں اور اپنا ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کر دیں، اگر آپ دعا کر دیں گے تو کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پورے لشکر میں اعلان ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے، کسی کے پاس تھوڑی سی مکئی تھی وہ لے کر آئے، کسی کے پاس کھجور تھی لایا، کسی کے پاس ستو تلایا، کسی کے پاس سوکھی روٹی تلایا، اور سب لا کر حضور کے آگے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی۔ یہ مسلم شریف کی ہے، اصول کتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک تو بخاری سے بھی پہلے مسلم کا درجہ ہے، لیکن ہم اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے یہ کہ مسلم شریف کتنی معتبر کتاب مانی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک، اس کی پہلی جلد میں یہ موجود ہے جنگ تبوک کے باب میں۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ رکھا دعا کی، اگر کھانا سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا یہ معاذ اللہ شرک ہوتا تو یہ تیر کس پر جا کر لگ رہا ہے، یہ الزام کس پہ جا کے لگ رہا ہے؟ لوگ بولنے سے پہلے تولتے کیوں نہیں؟ اور پھر قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کو جو بولتے سنا اور پھر اس کی بات طوطے کی طرح نقل کر دی۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک 1450 سال پہلے کا مسلک ہے، اس لیے ہمارے پاس جتنی دلائل ہیں اتنے دلائل کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کی میز سے یہ مسلک نہیں ملا ہے، ہمیں صفا کے چبوترے سے یہ مسلک عطا کیا گیا ہے۔ اسی مسلک پر صدیق اکبر رہے، اسی مسلک پر فاروق اعظم رہے، اسی مسلک پہ عثمان غنی رہے، اسی مسلک پہ مولا علی رہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ اسی مسلک پر رہے۔ کربلا والا حسین بھی اسی مسلک کا لمبردار رہا، حسن مجتبی بھی اسی مسلک پر رہے، غوث اعظم بھی اسی مسلک پر رہے، غریب نواز بھی اسی مسلک پر رہے، بابا ملک ریحان بھی اسی مسلک پر رہے، نظام الدین محبوب الہی بھی اسی مسلک پر رہے، بابا قطب بھی اسی مسلک پر رہے، اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے اسی مسلک کی ترجمانی کی ہے۔ یہی وہ مسلک ہے جو نجات دہندہ مسلک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ دوسری بات، میں نے توحید کی بات کی، اب رسالت کی بات بھی کریں۔ عمر ابن خطاب کو کتنا یقین تھا کہ حضور کا ہاتھ لگے گا تو برکت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مبارک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی برکت والا نہیں۔ نادان، اللہ تعالیٰ نے تو جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا، جناب یحییٰ کے بارے میں بھی کہا کہ یہ مبارک لوگ ہیں۔ تو جب عیسیٰ مبارک ہو سکتے ہیں تو جان عیسیٰ مبارک نہیں ہو سکتے، یحییٰ مبارک ہو سکتے تو جان یحییٰ مبارک نہیں ہو سکتے۔ ارے یہ جتنے انبیاء ہیں یہ اپنے نور سے نہیں چمکے، یہ چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سورج جس وقت نہیں ہوتا یعنی چھپا ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا، سورج تو ہوتا ہی ہے مگر چھپا ہوتا ہے۔ جب چھپا ہوتا ہے تو تاروں کو چمکاتا ہے، اور جب نکل آتا ہے تو پھر تارے ڈوب نہیں جاتے، تارے بھی ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ ہر نبی اللہ کا زندہ ہے لیکن وہ نبوت کا سورج ہی ایسا نکلا جس نے آنکھوں کو چکا چون کر دیا، اب کوئی نظر نہیں آتا۔ جلوہ تو جلوہ یار ہے، پھر
تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کو یقین تھا حضور دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ حضور نے دعا کی، تھوڑا سا کھانا تھا، کھانے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور دعا کی تو اتنی برکت لی، پھر پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، آؤ اور سب اپنا اپنا جو ہے وہ توشہ دان بھر لو۔ اب وہ خود ہی لائے تھے تھوڑا تھوڑا، ایک کھجور، تھوڑی سی ستو، تھوڑے سے اناج، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، لیکن رکھ کر کے گئے تھے۔ اور جب حضور نے ہاتھ رکھ کر کھانا سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی، فرمایا سب بھر لو توشہ دان، سب نے آ کر اپنا توشہ دان بھر بھی لیا، کھا بھی لیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی پہلی جلد اور مشکات المصابیح میں کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنے کا جواز موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس سب ہے۔ تو اور پھر عمر ابن خطاب کا یقین دیکھو۔ ہمارا تو حال یہ کہ جس نے جو کہہ دیا، حضور یہ نہیں جانتے، حقا نہیں جانتے، یہ جانتے، ہاں جانتے، یعنی جس کی محفل میں گئے اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ یاد رکھنا، ارے وہ کون سی چیز ہے جو حضور نہیں جانتے؟ تحذیر الناس میں تو مولوی قاسم صاحب بھی لکھ چکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، کہ میں اولین کا علم بھی رکھتا ہوں اور آخرین کا علم بھی رکھتا ہوں، جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مولانا نے لکھا اس بات کو، ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارے علماء تو کہتے ہیں، اور ہم تو یوں کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر بھی یقین ہو۔ ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھاتا ہوں، دیکھیے بہت پیاری بات ہے، کیا یقین ہے؟ یقین، اور یقین ہو تو ایسا، اور یقین ہی کو ایمان کہتے ہیں۔ شک آ جائے تو پھر نفاق ہو جاتا ہے، جہاں شک ہوگا وہاں نفاق۔ اسی لیے میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ زیادہ دل تک نیب نہیں پاتا۔ اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ نہ نبھ سکے، اگر بندے اور خدا کے درمیان شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ کیسے نبھ سکتا ہے؟ نبی اور امتی کے درمیان شک پیدا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ منافقین کے لیے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ ایک ہے دل کی بیماری، ایک ہے دل میں بیماری۔ دل کی بیماری ہو تو جان جاتی ہے، دل میں بیماری ہو تو ایمان جاتا ہے۔ تو دل میں کیا بیماری تھی؟ اسی کو شک کی بیماری کہتے۔ یہ دل میں بیماری ہے شک کی، شک، اور شک دور کرنا آسان نہیں ہے۔ شک کو ایمان ہی دور کر سکتا ہے، اور جہاں شک آ جائے پھر ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یقین دیکھو، حضور علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہجرت کی، ہجرت کے لیے نکلے، اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا، علی سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھنے والے، آخری 5 آیتیں پڑھنے والے سے تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہمیں بھی یاد ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اس کی آخری آیتوں کو۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا، کون کام مرے گا کون پیدا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ اس سورہ لقمان کی آخری آیتیں تو سب پڑھتے ہیں۔ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب صبح اٹھے، امانتیں دی، جا کے مل گئے۔ اب مولا علی سے کسی نے پوچھا، علی آپ موت کے معاملے کو لے کے بہت حساس ہیں۔ موت کے معاملے کو لے کے مولا علی اتنے حساس تھے کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی شب میں کبھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا، میرا وظیفہ زوجیت ہمیشہ آخری شب میں ہوتا تھا، کہ تاکہ ادھر وظیفہ زوجیت ادا ہو اور ادھر غسل ہو جائے، تاکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ غسل میں تاخیر کروں گا تو کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔
موت کو یاد کرتے تھے. مولا علی تو ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپتا ہے. مولا مشکل کشا موت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے. قدرت نے جس کو اللہ اکبر اتنے مرتبے عطا کیے ہوں وہ مولائے کائنات موت کی تیاری یوں کرتے تھے. اس لیے کہ جب کسی کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی زینت عمل ہے. جیسے درخت بغیر پھل کا اچھا نہیں لگتا بانج ہے، ویسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایمان والا بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر درخت کا پھل ہوا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو دل میں ہوتا ہے چہرے پہ نظر آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے. دیکھو دل میں اگر پکچر بھرے ہوئے ہیں تو زبان سے گانے ضرور ظاہر ہوں گے. دل میں جو ہے وہ اگر کسی ہیرو کی محبت بھری ہوئی ہے تو اداؤں سے برابر ظاہر ہوگا، اور دل میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے تو وہ بھی اداؤں سے ظاہر ہوگا. اسی لیے عمل سے ایمان مزین ہوتا ہے، اور جس کو ایمان کامل مل جاتا ہے اس کے قدم عمل کی طرف خود بخود بڑھنے لگتے ہیں. یہ دیکھو کامل ایمان والے تھے کہ 40 سال تک اس طرح گزارے. عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی. غریب نواز نے 70 سال تک زمین کو پیٹ نہیں لگائی. سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ سر سختی کو میں نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا. ہم کہتے ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں. فجر غائب ہے، ظہر دکان پر چلی گئی، عصر بچوں میں چلی گئی، مغرب بازار میں چلی گئی، عشاء کھانے پینے میں فوت ہو گئی. یہ آج ہمارا حال ہے، اور کہتے ہیں ایمان والے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عمل کی برکت سے مرتے وقت ایمان بچتا ہے. اگر وقت رہے گا تو تھوڑا اس پر میں گفتگو آپ سے ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھنا بد عملی سے موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے. بد عملی تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی، تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. اگر رکوع سنت کے مطابق کوئی نہ کرے تو مرتے وقت اس کے ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے. تو جو زنا کے اڈوں پر جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو شراب کے اڈوں پہ جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں سے دلوں میں جلن رکھ کر لوگوں کا زوال اور برا چاہے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرے، لوگوں کے لیے گڈھے کھودتے پھرے، لوگوں کے لیے سحر جادو کرے، لوگوں کی بیٹیوں کے اچھے آئے ہوئے رشتے کو جو ہے وہ بہکا کر گلا کر کے بھگا دے، وہ مرتے وقت ایمان کیسے سلامت لے جائیں گے؟ یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھ کے نجات نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ دنیا سے ایمان پر نہ جاؤ. اور موت کو 1 سیکنڈ بھی بچائے، 1 سیکنڈ بھی اگر موت کو بچائے تو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ جاؤں. ایمان پہ خاتمہ کوئی آسان چیز ہے؟ صحابہ روتے تھے ایمان پہ خاتمہ. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمے؟ اور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے ایمان. کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ. کہاں سے رٹا ہے؟ جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ ہو. حدیث مبارکہ میں ضرور آیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس حدیث کا اینڈ یہ بھی ہے جو اس کلمے پر گیا، جو اس کلمے پر گیا. اور یہ کلمہ زبان پہ آنا آسان نہیں ہے. دن بھر 1000 بار کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کرتوت صحیح نہیں ہے. تو موت کے وقت کلمہ ان کی زبان پر نہیں آئے گا جن کے وظیفے میں کلمہ ہوگا، بلکہ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ آئے گا جن پر خدا کا فضل ہوگا. یہ خاص بات یاد رکھنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت حساس موضوع ہے یہ کہ ایمان پر بڑے بڑے محدثین کفر پر گئے، کافر ہو کر مرے. بڑے بڑے محدثین کی بات کروں میں، آپ اپنی بات نہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں. ہمارا تو غسل اور وضو بھی صحیح نہیں ہے. وہ محدثین، اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. ایک بہت بڑا محدث دمشق کا کافر ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا. لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھئی اتنا بڑا محدث جس کی تقریروں سے دمشق سدھرا، وہ کیسے عیسائی کیسے ہو گیا؟
اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، باعمل تھا، لیکن جب بھی اس کو جنابت کا غسل درپیش ہوتا تھا بس اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ یار عیسائیوں کے یہاں بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو تو غسل جنابت کرو، جلدی کرو، وقت پہ کرو، اور جو ہے وہ فجر سے پہلے کرو، یہ پابندیاں ہیں، وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کرو کرتے رہو، ناپاک پڑے رہو، کوئی غسل جنابت نہیں۔ کہا کہ بس اس کی یہی ایک کمزوری میں جانتی ہوں، اس نے عیسائیوں کی ایک ادا کو پسند کیا، اسی لیے قدرت اور اسلام کی ایک عظیم نشانی کو ناپسند کیا، اللہ نے اس کا ایمان مرتے وقت چھین۔ ایک غسل جنابت کو ناپسند کر کے عیسائی مذہب کی تعریف کی تو کافر ہو کر اتنا بڑا محدث گیا۔ جو عیسائیوں کا تہوار 31 نائٹ میں ناچ کود کر شراب پی کر مناتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہو؟ جنہوں نے عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمے کو؟ بہت نازک گھڑی ہے یہ۔ نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، اور علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ دوں پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہے، مگر ایمان سلامت لے جانا پل صراط پر گزرنے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ جو ایمان پر گئے پل صراط سے گزارنا یہ اللہ کے کرم پر ہوگا، لیکن ایمان پر جانے کی گارنٹی کسی کی۔ نبی کا بیٹا اگر کفر پہ مرے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، اس کو کشتی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ مجھے ایک یہاں خوبصورت واقعہ یاد آیا ایمان پہ خاتمے کی، بہت بڑا نام ہے اہل اسلام کی دنیا میں، بہت بڑے مجتہد مطلق، غوث پاک کے بھی امام۔ میں امام احمد ابن حنبل کے سامنے گردن نیاز اس لیے خم کرتا ہوں کہ ان کی کوئی فضیلت نہ بھی پڑی جائے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ وہ پیروں کے پیر کا امام ہے، غوث پاک کا امام ہے، غوث پاک کا امام، غوث پاک جس کو اپنا امام کہیں وہ امام احمد ابن حنبل۔ انہوں نے بہت بڑی دین کی خدمت کی، وقت کی حکومت سے ٹکر لی، فتنہ خلق قرآن کو انہوں نے کچل دیا، اتنا بڑا امام، علم کے وہ دریا بہائے، اور چاروں فقہ میں سب سے مشکل فقہ امام احمد ابن حنبل ہے، بہت مشکل ہے وہ، یہ لوگ اسی لیے جلدی اس کو فالو نہیں کرتے، عرب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ مشکل ہے بہت، اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں۔ جب آپ کے بیٹے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے ابا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پہ غشی کی کیفیت، پہلے ان کا مرتبہ سمجھ لے کہ یہ ہے کون۔ ان کو فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کو چابک مارے گئے، 100 چابک۔ یہ بھی خاص بات ہے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ چابک کھانے کا شوق مجھے ایک چور سے پیدا ہوا، چور سے۔ جب مجھے قاضی نے حکم دیا کہ ان کو مارو 100 کوڑے، تو وہاں چور موجود تھا، کہا احمد ابن حنبل میں چور ہوں، چور، یہ 100 کوڑے مجھے کئی بار مار چکے لیکن میں چوری نہیں چھوڑا، جب میں غلطی نہیں چھوڑا 100 چابک کی مار سے اور اس کے خوف سے، تو تو حق کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کے جملے نے مجھے تقویت عطا کر دی، اس کے جملے، چور کے جملے نے تقویت، اور میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر جب کوڑے برسائے گئے تو سیٹنگ یہ کی گئی تھی، یہ ترکیب کی گئی تھی کہ ان کی لنگی پہ کوڑے مارو تاکہ یہ لنگی نیچے گر جائے اور ان کی جو ہے وہ حیا کا جو ہے وہ معاذ اللہ عام ہو جائے، ان کی بے حیائی کا معاذ اللہ اعلان ہو جائے، حیا کے پردے اٹھ جائے اور معاذ اللہ ان کی حیا کی جگہ لوگ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں مارے جا رہے تھے، میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور قریب تھا کہ میرا سطر کھل جاتا اور بے حیائی ہوتی، غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے اور اس نے احمد ابن حنبل کی تیبند باندھ دی، غیبی ہاتھ۔ یہ بات بھی میں اب آگے بڑھتے ہوئے کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کیا مسلک لگائے رہتے ہو، کیا مسلک کی بات ہے؟ مسلک کا تحفظ کرنے والوں کی ایزار بھی غیبی ہاتھ باندھا کرتے ہیں۔ مسلک کو تحفظ دینے والوں کی اہمیت اتنی ہے، جو مسلک حقہ کی ترجمان ہوتے ہیں ان کے مرتبے یہ ہیں
اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غیبی ہاتھوں نے جس کے تیبند باندھے ہو وہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جانے لگے، کوچ کرنے لگے، گشی تاری تھی، میں نے سوچا رومال سے اپنے ابا کے جبڑے باندھ دوں. جب رومال سے چہرے کے وہ ہونٹ اور جبڑے باندھنے کے لیے گیا تو وہ ہاتھ سے کسی کو یوں کہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. ہاتھ سے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میں نے کہا ابا جی آپ کی آخری لمحات یہ ہاتھ سے ہٹا کے ابھی نہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، تو بھی کیا سوال کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو سن. شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل ساری زندگی تیرا ایمان میں نے چھیننے کی کوشش کی، اب تو ایمان پر دنیا سے جا رہا ہے میرے مکر سے بچ کر. تو کہتے میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی زندگی کے چند سیکنڈ باقی ہے، اب بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا مجھے شراب پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے. امام قرطبی کہتے ہیں تو ایسی حالت میں مرا. میری قوم کے جوانوں دھیان دینا، رات کی تاریکیوں میں فلمیں دیکھنے والے میرے عزیز بھائی، رات کی تاریکیوں میں سیریل دیکھنے والے میرے عزیز بھائی میری بہنیں، گالیاں دینے والے میرے بھائی میری بہنیں، گانے سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، حرام کام کرنے والے میرے بھائی میری بہنیں، دل کے کانوں سنو. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب. اسی حالت میں مرا. بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ شراب پیتا تھا، کلمہ نہیں آیا، اسی حالت میں مرا. ایک شخص کے مرتے وقت کا مرنے کا ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم، تو جو لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو کہتا تھا منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی. منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی. یہ جملے کہتے کہتے وہ مر گیا. بعد میں اس کے گھر والوں سے تحقیق کی گئی، کہا کہ یہ منجاب کی حسینہ کا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ ایک عورت تھی جو منجاب کے حمام میں جا رہی تھی، تو اتنے میں اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر ہے. اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اندر گھسا دیا اس کو، اور اندر داخل ہوا اور کہا تو کتنی خوبصورت ہے، منجاب کے حمام میں کہاں جاتی، میرا گھر دیکھ کتنا خوبصورت ہے. وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسے دھوکے سے زنا کرنا کیا مطلب؟ ارے تو بھی خوبصورت ہے، میں تجھ سے پیار کرنے لگی، اپنے نکاح کرتے ہیں، شان سے زندگی گزارتے ہیں. اس کو یقین آ گیا، اس نے کہا اچھا کچھ کرنے سے پہلے میں کچھ کھانا لے آتا ہوں. گیا اور چھوڑ گیا. ادھر وہ نکلا، ادھر یہ عزت بچا کر شرافت سے نکل گئی. اس کے بعد یہ اس کی شان میں اشعار کہنے لگا، اس کے حسن پر، اس کی زلفوں پہ اشعار کہنے لگا. اور جب مرنے کا وقت آیا تو اسی اشعار پر اس کا خاتمہ. فلموں کی ہیروئن کے گانے اور ان کی تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تک کہ نہیں بیٹھتے تب تک کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کی روٹیاں نہیں بنتی. دنیا میں جو کرو گے اسی پہ مرو گے، اور جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے، جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے. للہ اپنے حال پہ رحم کرو، للہ اپنے حال پہ رحم کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں بغداد میں ایک بہت بڑا محدث تھا، ہم سب اس کے شاگرد تھے. شاگرد، دھیان سے سننا، اس کی روایت جنید بغدادی سید الطائفہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں ہی نہیں میرے ماموں اور میرے پیر سری سکتی بھی اس کے شاگرد تھے. سری سکتی جنید بغدادی جیسے لوگ جس کے شاگرد ہوں، کیسا محدث رہا ہوگا وہ. فرماتے وہ عیسائی ہو گیا اور سفر حج میں عیسائی ہو گیا. وہ واقعہ بڑا طویل ہے، واقعہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں. اگر واقعہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو ہے وہ کتاب الرقائق میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس میں لکھا ہوا یہ واقعہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ عیسائی ہو گیا. سفر حج میں رستے میں رک گیا، سفر حج کا نہیں کیا اس نے، وہ رک گیا. اور پھر وہ سور چلانے لگا اس عیسائی عورت کے کہنے پہ.
सुअरों को कंधे पे उठाने लगा, और जिस असा को हाथ में लेके वो जुमा और ईदैन का खुतबा देता था, उसी असा से वो सुअरों को जो है वो हाँकने लगा। उसका ये अंजाम लोगों ने देखा। फिर बहरहाल अल्लाह ने उसको तौफीक दी, तौबा की, उसने तौबा भी कर ली। फिर वो लड़की जिसकी वजह से ईसाई हुआ था वो मुसलमान होकर उसके निकाह में आ गई। सारे शागिर्द पीछे पड़े हुए थे कि ये ईसाई हुआ क्यों, इतना बड़ा मुहद्दिस ईसाई हुआ क्यों। और जब उसको समझाते थे इस्लाम की दलील तो कहते थे तुमसे ज्यादा दलील मैं जानता हूं, लेकिन पर्दे पड़ गए तो करूं क्या। मैं यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करे उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। लोग पीछे पड़े रह गए, कैसे हुए थे, कैसे हुए थे, किसी को नहीं बताया। एक शागिर्द बड़ा मोहतमद था, उसने कहा खोज खबर के लिए नहीं पूछ रहे, इबरत के लिए, कि आपकी जिस गलती की वजह से आप ईसाई हुए थे वो हमें बता दें ताकि हम उससे बचे, ताकि हम पर ये ज़वाल ईमान की नौसत ना आए। उसने कहा देखो मैं महफिल वाज में था, जरा ध्यान से सुन लें आप इसको ध्यान से। पड़ोसियों को सताने वाले, भाइयों से नफरत करने वाले, तकब्बुर और अनानियत में डूब कर किसी को कुछ न समझने वाले, दौलत के नशे में लोगों को हकीर जानने वाले, झिड़कने वाले, झिड़कियां देने वाले, जरा गौर से सुन ले। उसने कहा मैं महफिल वाज में था, एक ईसाई आया और मुझसे लिपट गया, कहा इस्लाम कितना अच्छा है, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मैंने ये सोचकर कि इस ईसाई की मेरे सामने औकात क्या है, मैं इतना बड़ा मुहद्दिस, मैं इतना बड़ा मुहद्दिस, और ये ईसाई, मैंने उसको कहा हट यहां से, चल भाग। बस यही एक नहूसत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ईसाई बनाया। एक ईसाई से बेहतर मैंने अपने आप को समझा, जो इस्लाम कबूल करने के लिए आया था, जो इस्लाम कबूल करना चाहता था, उसको झिड़क के कहा भाग यहां से, भगा दिया। और फिर उसी नहूसत से मैं ईसाई हो गया, नसरानी हो गया, ईमान छीन लिया गया। और उसका हाल क्या हुआ, उसने जाकर किसी दूसरे अल्लाह वाले के हाथ में इस्लाम कबूल किया और वो मकाम कुतुबियत पर पहुंच गया। और ये हकीर समझने वाला ईसाई हुआ, सूअर चराने पड़े, सूअर खिंजीर चराने पड़े इसको। आज अगर दौलत आ जाए, गरीब के पास बैठने में अपनी बेइज्जती तसव्वुर करते हो। औरतें शादियों में जेवर पहन करके जाए, अगर कोई औरत जेवर पहने बगैर आए, पता है कि जेवर पहनने की इसकी हैसियत नहीं, फिर भी कहती होते भाभी आपने जेवर नहीं पहने, भूल गई क्या। लोगों को दुख देने वालियों, दिल दुखाना कुदरत को पसंद नहीं है, इसलिए कि मोमिन का दिल खुदा का अर्श होता है। अर्श इलाही पे हमला कुदरत की अजमत पे हमला करने के बराबर है। कपड़ों से कोई कीमती नहीं होता, इसलिए खुदा ने दिया है तो झुक कर रहो, खुदा ने दिया है तो आजिज़ी करो, खुदा ने नेमत दी है तो झुक कर रहो। औलाद की कसरत पे फख्र करके बांझ लोगों को ताना देने वालों कहां है। इतना बड़ा मुहद्दिस, एक ईमान लाने वाले एक बंदे को जो पहले ईमान लेने के लिए उसको हकीर जाने, वो सोचे तो हाल क्या है। और हदीस पाक में है, बात समेटते हुए अर्ज़ करूं, हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मौत का वक्त आता है, बहुत इम्तिहान का वक्त होता है, शैतान उसके फौत शुदा भाई बहन माँ बाप की शक्ल में आकर बैठता है और कहता है, अगर बाप मर गया तो कहता है बेटा ईसाई मजहब हक है, सच्चा है, ईसाइयत कबूल कर ले। हमने मरने के बाद ईसाइयत को सच देखा। फिर एक तरफ से भी कहता है बेटे यहूदी मजहब सच्चा है, कबूल कर ले और उसी पर मर। हाय हाय, एक तो मौत का इज़्तिराब, मौत की तकलीफ, प्यास की शिद्दत, सोचो तो सही, कांटा चुभे तो कितनी तकलीफ होती है, जब बाल बाल से रूह निकलती होगी तो तकलीफ क्या होती होगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि जिंदा बकरे से खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती, रूह के निकलते वक्त उतनी तकलीफ होती है। फरमाया कि हजारों साल के बाद भी लोग कब्रों से उठेंगे तो मौत के वक्त तो जो तकलीफ हुई थी उसको याद करेंगे। दुनिया की रंगरेलियों में डूबने वालों, कब्र की रात से गाफिल होकर, मौत की शब से गाफिल होकर, सूद रिश्वत हराम झगड़े नफरत में डूबने वालों, कुछ याद तो करो।
ایک منزل وہ آئے گی، ایک وقت وہ آئے گا جب ہم سب دنیا سے جائیں گے، اور پھر اس پر شیطان سامنے بیٹھ کر کہے گا یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت کے بعد، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارا دل ٹیڑھا نہ فرما۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ وہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ سوچو اس وقت یہودی اور عیسائی بننے کی بات شیطان کر رہا ہوتا ہے، اور انسان موت کی تکلیف میں ہوتا ہے، کتنی آزمائش ہوتی ہے اس کی، کتنی، ساری زندگی نمازی رہا، ہر سال حج کیا، عمرہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور مرتے وقت ایمان سلامت نہ گیا تو سب ختم، اور مرتے وقت ایمان سلامت لے گیا اور زندگی بھر گناہ کرتا رہا۔ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور آخری میں موت کے وقت وہ کفر پہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور موت کے وقت وہ ایمان پر جاتا ہے، وہ نیک جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کا خیال کرو، کسی کا دل دکھاؤ گے، ایمان پر خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ، اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اس سے بھی ایمان پر جو وہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ رکوع صحیح نہ کرنا، نماز میں سستی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، حرام لقمہ کھانا، سود کھانا، یہ سب وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے، تابعین میں سے، بلکہ سینئر امام اعظم کے، وہ 30 سال کی عمر میں بھی لکڑی ٹیک کے چلتے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی، 30 سال کمر جھک گئی تھی ان کی۔ کسی نے پوچھا کمر کیوں جھک گئی؟ تو کہا کہ ہمارا ایک استاد تھا جس نے 50 سال تک کے مسجد سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، جب وہ مرنے لگا تو اس کے خاتمے کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے میرے استاد سے پوچھا تم جیسے لوگوں پہ بھی خطرے ایمان کے حوالے سے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے خوف سے میری پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس وقت جو چر سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی محفل کے سب لوگوں نے سنا تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے محدثین کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ یہ میں بات اہل علم کی کر رہا ہوں، میں بات جو وہ علم الحدیث کے ماہرین کی کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے عزیز، جب لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ نفاق پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ اس لیے اپنی خیر مناؤ، ایسے اعمال کی طرف نہ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے ایمان کو جب وہ خطرے میں ڈال دے۔ ایمان پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں زندگی میں جتنے ولیوں سے ملا اور میرے دل میں کہا یہ ولی ہے، میں نے بس ایک ہی دعا کرائی کہ یہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایمان پر خاتمے سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے، کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں کہ بات کہہ رہا تھا ایمان کی اور مولائے کائنات کی، پھر اسی سے بات آگے نکل گئی اور اپنی بات اب اسی پہ ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کو واپس کرنا اور فلاں مقام پہ آ کے ملنا۔ لوگوں نے کہا آپ موت کے حوالے سے بہت حساس ہے، مولا سے کہا بہت حساس ہے، مولا علی سے کہا موت کے حوالے۔ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے کہ آپ سکون سے سوئے ہوں اور آپ کو موت کا کھٹکا نہیں رہا؟ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں ایک رات آئی تھی پوری زندگی میں جس دن علی کو موت کا کوئی کھٹکا نہیں تھا۔ کہا کون سی رات؟ کہا وہ ہجرت کی رات تھی۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ راجہ پور والوں تمہیں سکون کی نیند کب آئی تھی، تو کہا کہ وہ جب دنگا ہو رہا تھا پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت تو سکون سے سوئے تھے۔ کہا بھئی کیسی بات کرتے ہیں، دنگے میں پتھراؤ تو کوئی سکون سے سو سکتا ہے؟ دنگے کے پتھراؤ کے سکون سے کوئی نہیں سو سکتا، وہاں تو تلوار لے کر کھڑے ہیں، ابھی حملہ ہوتا ہے تبھی حملہ ہوتا ہے، پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں بستر پہ سو کون رہا ہے، بستر پہ سو کون، چادر اوڑھ کے مولا سوئے ہوئے۔ کہتے اس رات سکون کی نیند آئی تھی۔ لوگوں کو اور حیرت ہوئی، کہا مولا اس رات سکون کی نیند، ہجرت کی رات؟ کہاں
وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ علی کہتے ہیں واللہ، پھر علی کو یقین ہو گیا کہ نبی صرف صلح ہی نہیں رہے ہیں بلکہ صبح تک زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ صبح تک زندگی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ جس نے کہا صبح اٹھنا اس نے زندگی کی ضمانت دی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جناب تو کہیں گے کہ شرک ہو گیا کہ صبح اٹھنے کا معاملہ تو اللہ ہی صاحب کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، لیکن نہیں پتا تمہیں، اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ اور پھر ہم یوں گنگناتے ہیں اپنے بزرگوں کی آواز میں آواز ملا کر، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے، مختار کل ہیں جس کو جو، علی کو زندگی عطا کر دے، سراقہ کو کسرا کے کنگن عطا کر دے، عمر ابن خطاب کو کیسر و کسرا کے بادشاہوں پر روب اور دبدبہ عطا کر دے، حسن مجتبی کو اپنا حلم عطا کر دے، حسین اعظم کو اپنا جو ہے وہ دبدبہ اور جلال عطا کر دے، سیدہ فاطمہ کو اپنی عصمت کا مظہر بنا دے، علی کو دریائے ولایت بنا دے، صدیق کو صداقت کا نمبردار بنا دے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جس کا مرتبہ بلند فرما دے، عمر کو غیرت اور عدالت کا تاجدار بنا دے، عثمان کو سخاوت کا مینار بنا دے، صحابہ کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، عبد القادر جیلانی کو غوث العظم بنا دے، معین الدین کو غریب نواز بنا دے، علی حجوری کو داتا بنا دے، محمد احمد کو نظام الدین بنا دے، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنا دے، علی احمد کو صابر کلیئر بنا دے، ملک ریحان کو بعد وصال بھی دروازہ کھولنے کا اختیار عطا فرما دے۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر، نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور آج بھی جہاں میں ان کی چلتی ہے، آج بھی جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ ہم قطعی مایوس نہیں ہیں، مایوس ہو ہمارے دشمن، ہم کیوں مایوس ہوں؟ اس لیے کہ جس کے مقدر میں آمنہ کا لال ہو وہاں مایوسی کیسے؟ ہماری مایوسی سے مایوس ہو گئی ہے، ہماری مایوسی سے مایوس ہو گئی ہے۔ ہم کیا مایوس ہوں گے؟ اس لیے کہ جو فتح مکہ کی بشارت ہجرت کی شب سناتا وہ ہمارا آقا ہے، تو جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے، کر دو ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے۔ اور تجھے کیا فکر ہو اختر، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، یاور بھی ملا تو کیسا ملا، تیرے یاور ہے وہ یاور، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار۔ لیکن کسی کو اتنا یقین ہو تو تب ایسا ہوتا ہے، اور اسی یقین پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ اپنے ماں کا بیٹا ہونے پر ہمیں جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ اس کے رسول پر ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان پر بات ہوئی، عمل صالح باقی ہے، وصیت حق اور وصیت صبر پھر انشاءاللہ کبھی